بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام، آج کی تراویح میں جو اپنی ترتیب کے اعتبار سے آج الحمدللہ ہماری 25ویں تراویح ہے اور جب 24واں روزہ اللہ نے ہمیں رکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ آج اس میں ہم ایک مکمل پارہ تلاوت سننے کی شرف حاصل کریں گے اور تبارک الذی سے یہ شروع ہو رہا ہے اور 29واں پارہ ہے۔ کل ہم نے پورا پارہ جو 28واں جس کی تلاوت سنی، اس کی ایک یونیکنیس یہ تھی کہ اس میں تمام صورتیں مکی تھی یا مدنی؟ تمام صورتیں مدنی تھیں اور تعداد کے اعتبار سے 9 تھی، بلکہ ایک معروضی سا سوال ذہن میں رکھ لیں کہ 28واں پارہ تمام کی تمام مدنی 9 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ آج کا 29واں پارہ، اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے اندر 11 صورتیں ہیں اور 11 میں سے 10 مکی ہیں، صرف ایک سورہ مبارکہ اس کے اندر مدنی ہے۔ اب 11 کے اوپر گفتگو یقیناً بڑی وقت طلب ہے، لیکن چند ایک ہیڈنگز کے ساتھ میں نے چند گزارشات آپ تک رکھنی ہیں۔ مکی مدنی مزاج تو پہلے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ مکی دور جو ہے وہ تقریباً کتنے سالوں پہ محیط ہے؟ 13 سالوں پہ، اور مدنی دور 10 سالوں پہ محیط ہے۔ اب یہ 13 اور 10 کا جو کمبینیشن ہے، یہ آج کی صورتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، ایک مدنی اور 10 جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور آج کی صورتوں کا ایک الگ سے ایک فکر اپنے پاس رکھ لیں کہ 29واں اور 30واں پارہ جتنی صورتوں پہ مشتمل ہے، ان میں موسٹلی صورتوں کے اندر احوال قیامت کا بیان ہے۔ آپ جب بھی یہ 2 پارے تلاوت فرمائیں گے، ساری زندگی تو یہ ذہن میں رکھیں، ان میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے، اچھے لوگوں کا اچھا انجام، برے لوگوں کا برا انجام، لیکن یہ بھی تھوڑا ہے، سب سے زیادہ احوال قیامت ہے۔ قیامت قائم کیسے ہوگی اور اس دن کا حال کیا ہوگا؟ آج کی صورتوں میں ہی قیامت کے دن کا جو ڈیوریشن ہے اللہ نے وہ بھی یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ مجھے اور آپ کو ہم بچپن سے سنتے آئے، بزرگ اور والدین ہمیں یاد کرواتے تھے، سورہ تبارک الذی، جس کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر ایک سوال کہ اس صورت کا سب سے بڑا موضوع کیا ہے تو وہ ہے آخرت۔ ساری صورتوں کا موضوع 29واں 30واں آخرت ہے، اس کا سب سے بڑا موضوع بھی آخرت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخرت والا معاملہ میرا اور آپ کا بہتر کیسے ہوگا؟ سب سے بڑی انفرادیت صورت کی یہ ہے کہ اللہ نے آخرت کو بہتر بنانے کی اس میں ہمیں ایک کنجی بھی عطا فرما دی ہے، ایک چابی اور ایک نصیحت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ موضوع آخرت ہے تو آخرت بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک اصول ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جس کے اندر خوف خدا اور تقوی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس کی آخرت سنور گئی۔ صرف آخرت ہی نہیں سنوری، اللہ نے پہلے اس کی دنیا سنواری ہے، اس دنیا کے سنورنے کے ساتھ اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور یہ خوف خدا ہمیں ملے گا کہاں سے؟ تقوی ہمیں ملے گا کہاں سے؟ اللہ نے ہمیں 5 عقائد دیے، توحید و رسالت، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتب۔ یہ 5 عقائد میرے اور آپ کے اندر تقوی اور خوف خدا پیدا کرتے ہیں۔ اور 5 ہمارا نظام عبادات، توحید و رسالت کی عملی گواہی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سارے کا سارا جال عقائد کا اور عبادات کا میرے اور آپ کے اندر تقوی کو پیدا کرنے کے لیے۔ ایمان والو روزے رکھو، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ بھائی نماز پڑھو، کیونکہ نماز کس سے روکتی ہے؟ یہ سارے کے سارے معاملات تقوی کے اصول کے لیے۔ اب اس صورت کا موضوع ہے آخرت، لیکن آخرت ٹھیک کیسے ہوگی؟ جب تمہاری دنیا ٹھیک ہوگی۔ دنیا کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب تمہارے اندر خوف خدا اور تقوی پیدا ہو جائے۔ دوسری بڑی صورت ہے سورہ قلم، اس کی آیات مبارکہ 52 ہیں اور یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا مین موضوع یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک کامیابی کی طرف جانے لگتی ہے تو اس کے معاندین اور اس کے دشمن اس کے خلاف اور اس کے آگے دیواریں کھڑی کرتی ہیں۔ ان دیواروں میں ایک دیوار یہ بھی ہوتی ہے کہ اس تحریک اور اس مشن کا جو لیڈر ہے اس کے خلاف اپنی زبان کھولی جائے۔ تو حضور کا مشن بھی شروع ہوا تھا، مکی دور میں 13 سالوں پہ محیط تھا، مکی صورت ہے۔ تو جب اور ان سے کچھ نہ بن پایا تو ایک بات یہ انہوں نے اختیار کی کہ حضور کے خلاف ہرزہ سرائی کریں۔
تو آپ کے خلاف جو بڑے بڑے ایلیگیشن تھے ان میں سے ایک ایلیگیشن یہ تھا کہ معاذ اللہ یہ تو کوئی مجنون آدمی ہے یا شاعر آدمی ہے. اللہ نے آپ کے اوپر لگائے گئے ایلیگیشن کی بڑے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں ان کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب آپ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ اپنے مشن میں لگے ہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ تو اخلاق کریمانہ کے بڑے بلند مقام پہ فائز ہیں، آپ تو جو کام کر دیں وہ دنیا والوں کے لیے اخلاق بن جاتا ہے. لہذا محبوب ان کی باتوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات، جس نے مصطفیٰ کریم کے خلاف زبان کھولی اور جس کا رد یہاں پر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ آپ مجنون اور شاعر نہیں ہیں، اللہ نے اس کے 10 الفاظ میں مذمت بیان فرمائی اور آڑے ہاتھوں لیا دشمن مصطفیٰ کو. اور وہ شخص کون تھا؟ ولید بن مغیرہ، جس نے حضور کو برا بھلا کہا. اللہ نے اس کو 10 الفاظ ایسے چنے جو میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا، ہر تہذیب یافتہ معاشرے میں گالی تصور ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَیرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ. محبوب اس کی باتوں پہ تو بالکل بھی نہ جائیں. 9 عیب بیان کرنے کے بعد 10واں عیب یہ بیان کیا، محبوب یہ تو اپنے باپ کے نطفے میں سے ہے ہی نہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی آواز کے اوپر آپ کان دھریں. تو یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے. اور شخص ہے ولید بن مغیرہ، لیکن جن کنووں، کھاری کنووں کو اسلام نے میٹھا کیا ہے، ان کنووں کے اندر ایک نام خالد بن ولید کا بھی ہے، جس کو تاریخ اسلامی بہت بڑا مجاہد گردانتی ہے. تاریخ اسلامی نہیں بلکہ تاریخ انسانی اس جیسا سپر سالار پیدا کرنے سے قاصر ہے. لیکن اللہ نے اس کھاری کنویں کو میٹھا کیسے کیا کہ ولید بن مغیرہ کے کتنے عیب بیان کیے؟ 10. اور اسی شخص کا بیٹا اسلام کے لیے ایک اتنی بڑی مضبوط ایک پلر کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو دنیا خالد بن ولید کے نام سے یاد کرتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ جو نیکی کی توفیق دے دے تو یہ صرف اور صرف گاڈ گفٹڈ ہے، میرا اور آپ کا شاید کمال نہیں ہوتا. انہیریٹڈلی بات ہوتی تو ولید بن مغیرہ کا بیٹا بھی ولید بن مغیرہ جیسے ہوتا، لیکن اللہ نے اتنا فضل فرمایا. اور پھر مکی صورتوں کا ایک امتیاز یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو صبر کا حکم فرمایا ہے. آج شاید ہی کوئی صورت آپ ایسی سنیں گے جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو صبر کا حکم نہ دیا ہو، کسی اور لفظ کے ساتھ نہیں، صبر کے ساتھ ہی اللہ نے اپنے محبوب کو صبر کا حکم دیا. اس سورت کی آخری آیت ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، محبوب اپنے رب کے حکم کے ساتھ آپ بھی کیا کریں؟ صبر فرمائیں. اور پھر ایک اور مثال دی، محبوب آپ مچھلی والے صاحب کی طرح ایسے نہ ہو جائیں کہ فوراً قدم اٹھا لیں. مچھلی والے صاحب سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام. اور اللہ فرما رہا ہے اذ ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم، محبوب جب غم و اندو سے میرا مچھلی والا صاحب یعنی یونس جب قدم اٹھا بیٹھا تھا، آپ اس کی طرف نہ ہوں، اس کی طرح نہ ہوں، بلکہ صبر سے کام لیں اور اپنی قوم کے لیے بددعا بھی نہ کریں. اس کے لیے ایک اگلی اور آیت ہے، میں اس کو وہاں پر ایڈ کروں گا. تیسری سورہ مبارکہ ہے سورہ حاقہ، 52 اس کی ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں. اس کا مرکزی موضوع بھی جنت اور دوزخ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو ایک دفعہ سوچا کہ میں جاتا ہوں محمد عربی کے پاس اور وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر اس بندے کے اندر کیا کوالٹی ہے یا کیا معاملہ ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو مفسرین کہتے ہیں حضور حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس نماز کے اندر یہ سورت تلاوت کر رہے تھے جس کا نام ہے سورہ حاقہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سورت کی تلاوت سنی تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے. تو اتفاق سے یہ خیال آیا حضرت عمر کے ذہن میں اور اللہ کے حبیب نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. جب یہ آیت سن لی حضرت عمر نے تو فوراً ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ساتھ ہی کہ اگر یہ شاعر نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ کاہن ہوں گے، غیب کی خبریں بتانے والے ہوں گے. تو اللہ کے حبیب نے متصل آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے لیکن تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو.
حضرت عمر جب یہ دونوں اپنے سوالوں کا جواب زبان مصطفیٰ سے سنتے ہیں نماز کے دوران تو فوراً واپس پلٹ آتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسلام اور صاحب اسلام کی محبت کی ایک چھوٹی سی چنگاری جلی تھی۔ اب مکی دور ٹوٹل ہے کتنا جس کے اندر قرآن نازل ہوا؟ 13 سال۔ اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سورہ حاقہ کب نازل ہوئی تو کیا فرمائیں گے؟ سوچنا پڑے گا کہ حضرت عمر دائرہ اسلام میں کب نازل ہوئے، اور 5ویں 6ٹھی کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر کتنے سال دائرہ اسلام میں آئے تھے؟ 6 سال۔ 5واں اور 6ٹھا سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے قبول اسلام کا تھا۔ اب خود بخود اسپیسیفائی ہو گیا کہ 13 سالوں میں سے کس دور کے اندر یہ صورت آئی، تو وہ دور کتنا بنتا ہے؟ ابتدا کے 5 سال۔ ابتدائی 5 سالوں میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اگلی سورت ہے جی سورہ معارج، اس کا مرکزی موضوع بھی قیامت اور احوال قیامت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے قیامت کے دن کی ڈیوریشن بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، محبوب 50,000 دن کا وہ ایک دن ہوگا جب قیامت آئے گی۔ لیکن اس کے اندر توجیہات ہیں، کیا واقعی 50,000 سالوں کا ہوگا؟ میں جو نیک آدمی ہے اس کے لیے تو ایک لمحے بھر کے لیے گزر جائے گا۔ اللہ کی نعمتیں وہاں اتنی ہوں گی کہ جو نعمتیں میں نے اور آپ نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی، ہم ان کا عشر عشیر صرف سنتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوگا اس کے لیے یہ دن کتنے سالوں کا ہوگا؟ 50,000 سالوں پہ مشتمل ہوگا۔ اور پھر اس صورت کے اندر میرے اور آپ کے معاشرے کو سنوارنے کی ایک بڑی پیاری بات یہ کی گئی کہ اسلامی نظام عبادات انسان کو سنوار دیتا ہے۔ میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اسلامی نظام عبادات انسان کے اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ اس کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان لالچی پیدا کیا گیا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرانے والا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بشری تقاضے اور کمزوریاں ختم کب ہوتی ہیں؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کے اندر سے لالچ دور کر دے گا، اللہ بخیلی دور کر دے گا۔ اور الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ نہیں کہ آج پڑھی اور پھر مہینے بعد دوبارہ پڑھی، نہیں، دائمون، ان کے اوپر کنٹینیوٹی، جو سائل کا حق ہے وہ اس کو دیتے رہو۔ یہ جو صدقہ اور خیرات ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہو، امانتوں کی حفاظت کرو، اپنے عہد اور میثاق کی حفاظت کرو، اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا فرما دے گا۔ سورہ نو، یہ سورت اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہوگی یا مدنی؟ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اللہ کے نبی کے نام کے اوپر ہے، اور قوم کو تباہ کرنے سے پہلے اللہ اس کی طرف ضرور ڈرانے والا بھیجتا ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی کسی کو میرے عذاب نے اویئر کیے بغیر، الرٹ کیے بغیر نہیں آن لیا۔ پہلے نافرمانیوں پہ میں ڈرانے والا بھیجتا ہوں، ڈرانے والا آ کے ان کو ڈراتا ہے، اگر پھر بھی وہ رائے راست پہ نہ آئیں تو اللہ فرماتا ہے پھر میرا عذاب آ جاتا ہے، جیسے قوم نوح کے اوپر آیا تھا۔ اس صورت کے اندر ایک اور وظیفے کے طور پر ایک بات بیان ہوئی ہے، اس کو بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ قرآن کی آیت اور ایک حدیث دونوں ملتی ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ محبوب دعا فرمائے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ اس کو استغفار کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک اور شخص حاضر ہوتا ہے، وہ عرض کرتا ہے حضور ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، حضور فرماتے ہیں استغفار کیا کرو۔ ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور مالی تنگ دستی ہے میرے گھر میں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور میرے ہاں بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں تم استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہیں بیٹے عطا فرما دے گا۔ اور یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ تم استغفار کو پڑھا کرو اور اپنی زندگیوں میں داخل کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا، بارشیں بھی نازل فرمائے گا، تمہارے مال کے اندر برکتیں بھی دے گا اور تمہیں نیک بیٹے بھی عطا فرما دے گا۔ اگلی صورت ہے جی سورہ جن، اور اس کے اندر ایک جنات کا تصور لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ میں 3 لفظ بولنے لگا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھائیے گا۔ اللہ کی وہ مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو وہ مخلوقات سراپا خیر ہی خیر ہیں، وہ صرف فرشتے ہیں۔ جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی وہ سراپا خیر ہی خیر ہیں، وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ سراپا شر ہے، اور وہ ہیں شیاطین۔ ایک اللہ کی مخلوق وہ ہے جو سراپا خیر بھی نہیں، سراپا شر بھی نہیں، وہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، وہ کون ہے؟
جنات ہیں. جنات حضور کی بارگاہ میں 6 دفعہ حاضر ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور پھر ان کے افکار کے اندر اور ان کے اعمال کے اندر تبدیلی آئی. اس سارے واقعے کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے. اس وجہ سے سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ جن ہے. اس کے اندر ایک اور فکری اصلاح ہے میری اور آپ کی. عالم الغیب، غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ کسی کو اللہ اپنے غیب پہ مطلع نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے، جس پہ راضی ہو جائے، اس کو علم غیب پہ بھی مطلع فرما دیتا ہے. سورہ مزمل سحر انگیزی کی تلقین ہے اپنے حبیب کو. محبوب اٹھیں تہجد کی نماز کے لیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ایک وظیفے کے طور پر سحر انگیزی اور تہجد کے وقت کی تعلیم دی گئی. نماز تہجد میں پھر تخفیف کی بات ہے. سورہ مدثر میں بھی اللہ کے نبی کے عظیم مشن کی تیاری کے لیے اللہ نے ٹول بیان فرمائے ہیں. اس صورت کے اندر پھر اسی شخص کا تذکرہ ہے جس کو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں. یہاں بھی اس کے احوال اور اس کی مذمت بیان ہوئی ہے. سورہ قیامہ، یہ بھی قیامت کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر پورے کا پورا احوال قیامت ہے. ایک جملہ صرف، ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہڈیاں تو دور کی بات ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تمہارے پورے بھی جیسے اب ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ تمہارے پورے بھی اسی شکل میں لانے کے اوپر قادر ہوں. اور یہ ہے وہ تھم امپریشن کا تصور جو ہمیں سائنس نے، اور 1800 سم تھنگ میں، شاید اس بندے کا نام میرے ذہن میں نہیں جس نے تھم امپریشن کا تصور دیا، لیکن یہ ماخوذ کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے ہے. آپ سے گزارش ہے اس آیت کو گھر چل کے پڑھیں ذرا. سورہ قیامہ کی 4 نمبر آیت مبارکہ ہے. مختلف مفسرین نے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر بات کی ہے. ایک اور سورہ مبارکہ ہے سورہ دہر. سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے. اس کے اندر اللہ نے انسان کو یہ فرمایا ہے کہ اے انسان، تو کبھی کبھی اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں پہ اکڑ کر چلنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ غور کر، یہ تجھے صلاحیتیں میں نے خود عطا فرمائی، اور اپنی کامیابیوں کے گن اپنی صلاحیتوں پہ نہ گایا کرو، بلکہ میرے رحمت اور فضل کی بنا پر گایا کرو. اور 2 جملے اس سورہ مبارکہ کے جن کا اردو ترجمہ میں عرض کر دوں. اللہ فرما رہا ہے خود بینی کو چھوڑ دو، اپنے آپ کے اوپر نظر دوڑانا تکبر والی چھوڑ دو، خود بینی کے بجائے خدا بین ہو جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ خود غرضی چھوڑ دو اور خدا غرضی کی طرف آ جاؤ. اپنی فکر چھوڑ دو، خدا کی فکر میں اور اس کے دین کی فکر میں لگ جاؤ. دنیا پرست نہ بنو، ورنہ یہ تمہاری بہت بڑی کوتا بینی ہے. آخری سورہ مبارکہ سورہ مرسلات ہے. مرسلات نکل رہا ہے رسول اور مرسل اور مرسل. مرسل اللہ، مرسل جس کو اس نے بھیجا ہو. رسول سارے مرسل ہیں. یہاں اللہ فرما رہے ہیں والمرسلات عرفا، مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے جو قرب قیامت چلیں گی. پتہ یہ چلا کہ احوال قیامت کے سارے معاملات کو ابھارنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس صورت کا مرکزی موضوع بھی دوزخ اور جنت کے احوال ہیں. ایک اعلان آپ 19ویں اور 20ویں رکعت میں بار بار سنیں گے، اور وہ ہے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کا انکار کرتے تھے. کیوں کہ یہ جملہ ہوگا قیامت والے دن کے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کے بعد جواب دہی کے لیے اس دن کا انکار کرتے تھے. تو آج کا پورا پارہ ہے پارہ نمبر 29. اس کے اندر صورتیں کتنی ہیں؟ 11، جن میں سے 10 کی 10 صورتیں مکی اور 1 صورت مدنی ہے. انشاءاللہ کل سے ہمارا آدھا پارہ ہوگا 30واں، اور پھر پرسوں جب تکمیل قرآن کی بات ہوگی تو آخری 30واں پارہ ہوگا. اللہ سے دعا یہ ہے اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو اللہ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ اللہ.